الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا ہے۔ مناجات کے بارے میں حضرت کی پچھلی دفعہ بات چل رہی تھی، اس میں شعر نمبر 22 تک ہم پہنچ گئے تھے، تو آج انشاءاللہ اسی سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ نیستی باید کہ از حق بود تا کہ بیند اندرا حسن احد، یعنی بے خودی وہ چاہیے جو حق کی طرف سے ہو تاکہ طالب اس میں حسن احد کو دیکھے۔ دیکھو نا، حضرت نے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ شراب وغیرہ سے اور چرس سے اور اس قسم کی چیزوں سے بھی بے خودی ہو جاتی ہے۔ بے خودی سے مراد انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو منشا ہے وہ نفس ہے، نفس کے لیے وہ چاہ رہا ہے، اور جو بے خودی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، اللہ کے لیے ہو، تاکہ انسان کا نفس جو ہے یہ اللہ سے غافل کرنے والا ہے، تو اس سے انسان غافل ہو جائے نفس سے تاکہ اللہ کا بن جائے، اس کے لیے ہو، تو پھر یہ بالکل عین حق ہے، تاکہ وہ اللہ پاک کی مطلب جو ہے نا وہ ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہاں سے خیر پائے۔ تو یہ فرمایا نیستی باید کیا از حق بود تاکہ بیند اندرا حسن احد، یعنی اس نیستی کا حصول ایسے طریقوں سے ممکن ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے موضوع اور معمول بہا ہے، یعنی طاعات و عبادات۔ حسن احد سے مراد تجلیات و انوار علوم معارف ہے جو استغراق و بیہودی میں حاصل ہوتے ہیں، یعنی انسان ابدیت کا مظاہرہ جب کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ علوم معارف اور معرفت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ انسان جتنا اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنا اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنے علم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ظاہر اس پر علوم کی بارش ہوتی ہے، معارف کی بارش ہوتی ہے، یہ مطلب والی بات ہے۔ لیس للجن ولا للانس ان تنفذوا من حبس اقطار الزمن، لا نفوز الا بالسلطان ہدا من تجاوی فی السماوات العلا۔ یہ الہامی اشعار ہے، یعنی دیکھو عربی میں فارسی کا بحر چل رہا ہے، مطلب عربی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا انداز جو ہے نا وہ فارسی کا ہے۔ لیس للجن ولا للانس ان تنفذوا من حبس اقطار الزمن، لا نفوز الا بالسلطان الہدا من تجاوی فی السماوات العلا۔ جنوں اور انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ اطراف عالم کی قید سے خود نکل سکے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے، لا تنفذ الا بالسلطان۔ ہاں جی، تو یہ مطلب اس طرف اشارہ ہے، اور یہ آسماں ہے بلند کے خولوں سے نکلنا بادشاہ ہدایت ان حق تعالیٰ کی جذب کے بغیر ممکن نہیں، الا بسلطان، یعنی جذب حق سے جو بیہودی و نیستی پیدا ہوتی ہے اس سے کون و مکان کی سیر اور عجائبات ارض و سما کا مشاہدہ ممکن ہے، گو اس کے ثمرات غیر مقصودہ سے اصل مقصود حروب حق ہے۔ اس بنا پر فرماتے کہ شراب اور بنگ کی مستی تو نہ پائیدار اور کشف و مشاہدہ سے خالی ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ کسی بہت بڑی ہستی جو آپ کا محبوب ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں، یعنی اپنے جو کارندے ہیں ان کو ذریعے سے آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں، اور آپ کے شغل کا سامان کر لیتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر مشغول رہے، کیونکہ ابھی اس کی حکمت نہیں ہے وہ ملاقات کر لے۔ ملاقات تو وہ نہیں کرتا لیکن وہ آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے،
تو اب مطلوب تو اس کی ملاقات ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف سے یہ سامان، لہٰذا یہ بعد بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بعد بھی نہیں ہے بلکہ قرب کی ایک اضافی صورت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ چونکہ ملاقات تو قیامت میں ہوگی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے جو علوم و معارف ہے اس کے ذریعے سے اس کا وہ کر لیتے ہیں اکرام، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ وہ حالانکہ اس کے لیے کر نہیں رہے ہوتے، ابدیت تو محض اللہ کے لیے کر رہے ہوتے، یہ علم آج ہی آتا ہوا ہے وہ تو مطلب ہے کہ یعنی وہ تو کر تو رہے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے کہ اللہ پاک مل جائے، لیکن اس کے جواب میں علوم و معارف مل جاتے ہیں جو لائق وجد علوم و معارف ہوتے ہیں، مطلب اتنے عالیشان علوم و معارف ہوتے ہیں۔ عجیب، تو یہ فرمایا جذب حق سے جو بے خودی و نیستی پیدا ہوتی ہے، اس سے کون مکان کی سیر و عجائبات ارض و سما کا مشاہدہ ممکن ہے، گو وہ سگے ثمرات غیر مقصودہ ہے، اصل مقصود تو قرب حق ہے۔ اس بنا پر فرماتے کہ شراب اور بنگ کی مستی نتنا بائیدار اور کشف و مشاہدہ سے خالی ہے، وہ مستی جس سے کون مکان کی سیر و عجائبات ملکوت کا مشاہدہ مؤثر ہو سکتا ہے، وہ جذب حق سے ہی ممکن ہے۔ یہی مقصد ہے لا نفوذ للجن والانس من تجافی السماوات، جو ان دونوں شعروں کا خلاصہ ہے۔ ان شعروں میں اشارہ ہے اس آیت قرآنی کی طرف، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ ایک گروہ جن و انس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر بھاگو تو نکل کر دیکھو، مگر کچھ ایسے ہی زور ہو تو نکلو۔ کلید مصنوعی میں لکھا ہے تفسیر اس آیت کی اظہار عجز ہے آسمان و زمین سے نکلنے سے بوجہ قدرت نہ ہونے کی، اور مقصود اس سے وعید ہے کہ تم خدا کی باسپور سے بچ نہیں سکتے، مگر بطور اعتبار کے بوجھ جامع یعنی عدم قدرت مستقل ہے کہ اس سے مضمون نکل سکتا ہے، یعنی شرب الملکہ کے کلام میں تو معراج عارف کی طرف اشارہ ہے، لیکن جب ولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصول فنا اور بقا بعد فنا کے بعد جذبہ پہنچتا ہے تو اس کی روح آسمان میں عروج کرتی ہے اور عجائبات سماوات اور لوح و قلم کا مشاہدہ کرتی ہے، باوجود کہ اس کا وجود اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ معراج انبیاء کے معراج سے جداگانہ ہے جس میں روح مع جسد عروج کرتی ہے۔ معراج اولیاء میں انبیاء بھی شریک ہے کیونکہ ان کو ولایت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ آپ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی تھی صحیح و درست ہے، کیونکہ آپ ہی کی معراج ولایت تھی، لیکن آپ کی معراج نبوت سے جس میں عنصر سمیت تھی، جیسے کہ صحیح مسلم سے بخاری اور تمام کتب سنن مذکور ہے۔ آگے وہی جذب حق کے ذکر کا سلسلہ جاری۔ تو بس یہی والی بات ہے کہ معراج جو ہوتا ہے انبیاء کا وہ تو جسد کے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کی صرف روح کے ساتھ ہی ہوتی ہے کیونکہ جسد وہ تو جا نہیں سکتا۔ بھائی جسد کی بات کیا ہے، وہ تو معاملہ بہت اونچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جس وقت جبل طور پہ مطلب وہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ نخل فخلن علیک انک بالواد المقدس، تو آپ نے جوتے اتارے کیونکہ آپ مطلب جو ہے نا وہ مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ صرف اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے جوتوں کے ساتھ اوپر گئے، وہاں گئے جہاں فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، تو یہ ان کی شان ہے، ہاں جی، کسی اور کی شان نہیں ہے۔ تو مطلب موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا تو باقی تم اور ہم یہ کون ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں جب میں وہاں پر طواف کرتا تھا، تو کچھ لوگ جوتوں کے ساتھ طواف کرتے تھے نا وہاں پر، بے ادب لوگ، ہاں جی، تو میں یہ آیت پڑھ لیتا تھا، فخلن علیک انک بالواد المقدس طوا۔ میں نے کہا جو عرب ہوگا تو کم از کم سمجھ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہاں جی۔ تو یہ بات ہے کہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے نہیں، عرب سمجھ جاتے ہیں وہ، لیکن یہ جو ہمارے جاہل لوگ ہیں نا غیر مقلدین نہیں سمجھتے، یہ تو قصداً کرتے ہیں نا، یہ یہود کے وہ طریقوں پہ ہیں، یعنی مطلب ایک کہتے سارے فرقے جو غیر مسلموں کے ہیں نا وہ ہمارے اندر موجود ہے، یعنی غیر مسلم نہیں ہے لوگ لیکن ان کے طرز پر ہے۔ تو یہ ہے نا مطلب جو غیر مقلد ہے یہ یہود کے طرز پر ہے،
یہ انتہائی درجے کے گستاخ، وہ انبیاء کے گستاخ تھے نا، انتہائی درجے کے گستاخ اور خودرو خود سر یہ لوگ ہیں. تو دوسری طرف جو محبین لوگ ہیں، یہ بدعات میں جو مبتلا ہوتے ہیں، ویسے محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کے طرز پر ہے، نصارہ کی طرز پر ہے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مطلب تک پہنچایا نا، کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا بنایا. تو یہ اولیاء اللہ کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، ان کو بھی سجدے کرتے ہیں. تو یہ مطلب ظاہر مطلب ان کی طرز پر، اور یہ جو ہے نا کیس کے طرز پر ہے، یہود کی طرز پر ہے. درمیان میں الحمدللہ یہ جو اہل سنت والجماعت کا صحیح لوگ ہیں، وہ صحیح لوگ، مطلب جو کہ نہ گستاخ ہیں اور نہ جو ہے نا وہ یہ یعنی شرک میں مبتلا ہے یا اس قسم کی چیزیں مبتلا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں، مجھ سے خود پوچھا ایک بوڑھا آدمی، آخر ظاہر ہے وہ بیچارہ تو سمجھدار نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو کہا ہے نا، تبھی تو کہا. مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب کیا اللہ اور اللہ کے رسول ایک ہیں یا دو ہیں؟ اتنے سادگی سے پوچھا مجھے. میں نے کہا میں اس کو کیا کہوں، میں تو سر پر پھر رہ گیا. تو میں نے کہا یہ تو سادہ آدمی، اس کو جس طرح کہے اس طرح جواب دو. میں نے کہا نہیں یہ دو ہے بس. تو نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر اس کو میں مطلب اس میں تو نہیں، بحثوں میں تو نہیں لے جا سکتا تھا، وہ بیچارہ سادہ آدمی، اس کو تو جو کہا گیا تھا وہ اس کے مطلب اس کے مطابق. تو میں نے بھی اس پہ بحث نہیں کیا اس کے ساتھ، کیونکہ بات سے بگڑ سکتا تھا، بیچارہ وہ کنفیوز ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا. تو میں نے کہا نہیں وہ دو ہے. چونکہ مجھ پہ یقین کر رہا تھا نا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، تو بس کافی تھی بات، بس اتنی بات اس کے لیے ٹھیک تھی. تو یہ مطلب یہ اس قسم کے ہیں. لا ہدی الا بسلطان یقی من حراس الشوب روح المتقی. پھر عربی ہے. اور یہ ہدایت اس بادشاہ حقیقی کی جذب کے بغیر ممکن نہیں، جو مومن متقی کے روح کو نگہبان شعلہائے دوزخ سے محفوظ رکھتا ہے. شعلہائے یعنی یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، جو مومن متقی کے روح کو حاصل ہو سکتا ہے. ہاں جی. ہیچ کسرا تانا گردد او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا چیست معراج فلک اینی ستی آشکارا مذہب و دین نیستی. کس شخص کو جب تک وہ نیستی سے موصوف نہ ہو برگاہ کبریا میں راستہ پانا ممکن نہیں. جب تک کسی کو فنا حاصل نہ ہو اس وقت تک بقا نہیں ہو سکتی. پہلے اس کو چھوڑو گے پھر وہ ملے گا، پہلے اس کو چھوڑو گے پھر وہ ملے گا. جب تک اسی میں لگے رہو گے تو بس پھر وہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ والا معاملہ نہیں. اس طرح پس تم خود سمجھ لو کہ میرا جو فلک یعنی قرب حق کیا ہے، یہی نیستی ہے. اس لیے نیستی عاشقوں کا دین اور مذہب ہے. ان بے خودی یہ عاشقوں کا دین و مذہب ہے. یعنی آگے فنا و نیستی کی مذہب تعریف میں یاد سے اس چارے کو پوستین کی قصے کی طرف اشارہ فرما جو دفتر پنج میں مذکور ہو چکا ہے. اور اس شرح کی جلد سیز دہم کے اواخر میں واقع ہوئے. ملح اس قصہ کا یہ کہ ایاز سلطان محمود کا ایک منظور نظر غلام تھا، اس لیے اس کی ہستی تمام ورائے دربار سے زیادہ عظیم الشان ہو گئی تھی. بیما ازراہ تواضع اپنی زندگی کے پہلے دور کی یادگار کو تازہ رکھنے کے لیے اپنی اس زمانے کی ایک پوستین اور ٹوٹی پھوٹی جوتی محفوظ کر رکھی تھی، اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتا رہتا تھا. پوستین اونچار قامد از ایاز در طریقی عشق محراب ایاز. عشق کے طریق میں اسی نیاز کی وجہ سے جس سے پناہ و نیستی پیدا ہوتی ہے، مذکورہ پوستین و کفش ایاز کا قبلہ توجہ بن رہا تھا. ہاں جی بالکل. یعنی ایاز نے جو اپنی سابق ادنا حالت کی یادآوری کے لیے اپنے اس زمانے کے پوستین و کفش کو محفوظ رکھا، تو اس سے اس کا مقصد اپنی نیازمندی کا استحضار تھا جو فنا و نیستی کا سبب ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں جو کچھ بھی ہوں تیرے وجہ سے ہوں. اگر تو مجھے نہ مطلب یعنی چاہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو کہ. اس کے لیے ایک فارسی کا شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے، لیکن مجھے شعر یاد نہیں رہتے. اس میں کہا تھا کہ مطلب جو ہے نا وہ حمام میں خوشبو مطلب مٹی سے آ رہی تھی،
تو اس کو مطلب کسی نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کیا ہے کہ تجھ سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بامدت بگل نشستم، ولیکن مدت باگل نشستم، مطلب میں کافی مدت ایک پھول کے صحبت میں رہا ہوں، اس وجہ سے یہ خوشبو مجھے، مگر نہ من ہم حاکم کے ہستم، مگر میں تو وہی مٹی ہوں جو کیوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر نظر کرتا ہے کہ دیکھو میں کچھ بھی نہیں، اصل میں تو یہ خوشبو ادھر کی ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی، وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں. اور اب مجھے اس حدیث شریف کی یاد آ رہی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاؤں جس سے بولتے ہیں، ہاں جی، اس کا پیر بن جاؤں جس سے وہ چلتے ہیں. اب اس کی بڑی تشریحات کی ہیں، مطلب جو ہے نا وہ حضرات نے بڑی. ایک تشریح یہ بھی ہے ہو سکتی ہے کہ اس کا سوچ اور فکر یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے. مثال کہ تو کچھ دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ پاک، یعنی وہ اللہ پاک کی طرف سے نظر جاتی ہے، خود اپنے آنکھ کی طرف نظر نہیں جاتی. اور اگر سنتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے، اگر بولتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بولتا ہے، یعنی خود اس کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل اللہ پاک کی طرف ہی توجہ باقی رہ جاتی ہے. یہ مطلب یہ والی بات. تو یہ اس حدیث شریف کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان مطلب یہ کہ خود اپنے طور پہ کچھ نہیں محسوس کرتا. اچھا تصوف جو ہے نا، تصوف یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس میں انسان اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے لیکن اس کا انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی انداز فکر کے تبدیل ہونے کو سیر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو سیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کے اثر سے نکل کر اللہ کی طرف جانا. یہ نہیں کہ اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی طرف جانا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ اپنے فکر سے، اپنے نفس سے نکل کر اللہ کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ یہ سیر اللہ ہے. اور پھر سیر فی اللہ جب شروع ہوتا ہے، جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو سیر فی اللہ میں پھر اس کا اللہ ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر کسی اور چیز کی طرف توجہ، تو وہ یہی چیز ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ جو چیز ہے نا، مطلب تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ساتھ جا رہے تو ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نفسیاتی لگ رہی. فرمایا ہے نہیں، ہے نہیں. مطلب یہ کہ آپ کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا نفس جو ہے وہ امارہ سے مطمئنہ ہو گیا نا، تو تبدیل ہو گیا نا، نفسیات تبدیل ہو گئے. تو یہ مطلب یہ کہ پھر آپ کا سوچ و فکر بھی تبدیل ہو گیا. اب جو پہلے امارہ کی طرف جا رہا تھا اب اطمینان کی طرف جا رہا ہے. ہاں جی. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اگر یہ کوئی یہ بات سمجھے تو پھر اس کا کوئی اعتراض ہی نہیں ہو نفس تصوف کے اوپر. اس کے آپ ہزار تعریفیں کر لیں لیکن ہو بنیاد یہی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل ٹھیک ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کا یعنی وہ تو نہیں ہو یہ جو ہے نا مطلب یعنی ان الحق والی بات جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سن رہا ہے، بول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو اگر اس کا اظہار ان الفاظ سے کر لے بے خودی کی وجہ سے تو اس پہ کیا ہوئے. ہاں چونکہ اس کا اتنا ہوش آنا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے اس سے. مثلا قبر پہ آپ کھڑے ہو کر اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں لیکن وہاں کہا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ لوگ کہیں گے شاید قبر سے مانگ رہے ہیں. اب دیکھو اس کا اپنا ارادہ پہلے سے ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا، لیکن لوگوں کا خیال تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے. وہ کوئی ایک دفعہ مطلب ایک بزرگ تھے، وہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار وہ جو کہتے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ پھر میں تیری بات کیوں مانوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ پھر میں تیری بات کیوں مانوں. مسلسل اب لوگ کوئی ان کو ٹماٹر پھینک رہے ہیں، کوئی ٹوک رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ زندگی ہے. ہاں جی. تو ایک بزرگ جا رہے تھے تو
وہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر تک مشاہدہ کیا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، شاہ صاحب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے آنکھیں کھولی کہ ایک عقل مند سے ملاقات ہو گئی ایک عقل مند سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جگہ غلط منتخب کی ہے۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں اپنے نفس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو لوگ کیا سمجھے، یہاں تو لوگ سمجھے تم خدا سے بات کر رہے ہو۔ تو اس نے چادر اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھ کر چل پڑے، کہتے عقل مند کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنی سو موجود ہونا چاہیے کہ آپ یہ تصور یہ دیکھیں کہ لوگ کیا سمجھیں۔ خود آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو یا تمہارا مطلب کیا ہے، لیکن باقی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو شریعت میں سب کا رعایت ہے، اور تصوف میں جس کو کہتے ہیں نا ولایت میں معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس یہی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت پہ آنے کے لیے بقا ضروری ہے، بقا ضروری ہے، بقا باللہ، تو یہ عطا کر دی جاتی ہے۔ تو پھر انسان دونوں کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کرتا ہے اور مخلوق میں ہوتا ہے، مخلوق کی طرف مطلب، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں پر ہی بات، گرچہ او خود شاہراہ محبوب بود، ظاہر و باطن لطیف خوب بود۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، عجیب انداز ہے۔ اگرچہ اچھا فرمایا کہ اگرچہ اب اس کو نیازمندی کے استدار کی ضرورت نہ رہی تھی، کیونکہ وہ خود بادشاہ کا محبوب تھا، اس کا ظاہر و باطن آداب و اخلاق کے ساتھ پاکیزہ اور خوب بن رہا تھا۔ اللہ کو جیسے اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے ولی، یہ نیاز کو نیازمندی کے استدار کی ضرورت تو جب ہوتی جب اس کو بادشاہ کا قرب حاصل نہ ہوتا، اور اس کے حصول کے اس کو نیازمندی سے کام لینا، اس کے ذریعے فناونستی کے مقام پر فائز ہونے کی ضرورت پڑتی، اس پر وہ پہلے ہی سے فائز تھا، اس لیے اس کا ظاہر و آداب حسنہ سے اور باطن اخلاق کے فاضلے سے مزین تھا، بلکہ استعزار اس لیے اس کو مطلوب تھا کہ اس کی تواضع نیازمندی کی صفت طبع امر مرغوب، مطلب یہ ہے کہ اس کو میں دوسری طرف سے بات کر سکتا ہوں، یہ تو انہوں نے جس طرح بھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مینٹین رکھنا چاہتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں میں خود پہ نظر کر کے جو موجود صورت مجھے بادشاہ کی طرف سے ملے اس پہ نظر کر کے میں اپنے بادشاہ کو بھول نہ جاؤں، تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے انہیں پوستین رکھے تھے تاکہ وہ چیز برقرار رہے، یہ نہیں کہ اس کو حاصل نہیں تھا۔ اس وجہ اگر وہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے پھر کرتا نا، بادشاہ کے سامنے تو نہیں کر رہا تھا، کہاں کر رہا تھا؟ بالکل تنہائی میں کر رہا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس سے ایک اور بات ہو سکتی ہے، مطلب سامنے آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور مخلوق پہ ظاہر نہیں کرتا تو اللہ اس کو قبول فرما دیتے اور مخلوق پہ ظاہر کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر اللہ کے لیے اخلاص کرتے ہو تو ظاہر اللہ پاک کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے، ہاں تمہارا کام بن گیا، جس سے اللہ پاک اس کو ظاہر کر لیتا ہے، اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ ذات پہ ایسے کام کر لیتا ہے جس سے لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ہاں خود وہ چھپاتا ہے، اس لیے ولی جو ہوتا ہے اپنے کرامت کو چھپاتا ہے، ایک اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنی کرامت کو اس طرح چھپاتا ہے کہ جیسے فرماتے ہیں کہ جیسے حائض عورت اپنی حیض کو چھپاتی ہے نا، حیض کے خون کو، اس طرح جو ہے نا ولی اپنے کرامت کو چھپاتا ہے۔ اب تو ڈنڈے پہ اوپر چڑھاتے ہیں، جھنڈے بناتے ہیں، یہ حق خطیب والے نہیں ہیں، یہ تو پورا بڑے بڑے بنائے ہوتے ہیں پوسٹرز اور ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا پروپیگیشن، وہ سارا 2 دن پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ دنیا دار لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گشت بے کبرو ریاو کی نئی، حسن سلطان را رو خوش آئی نئی،
سبحان اللہ. چنانچہ اس کے باطن کے لطیف خوب ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ تکبر اور نمائش و کینے سے پاک ہو گیا تھا. اس کے ظاہر کی خوبی اس سے عیاں تھی کہ اس کا چہرہ پابندی آداب کے روح سے بادشاہ کے حسن کا آئینہ تھا جس کے اندر بادشاہ کی شان دکھائی دیتی تھی. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ اس کا ایک شعر فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ مرد چپ نہیں سکتا ہے مرد پیشانی کا نور، چپ نہیں سکتا ہے پیش زیش اور مرد حقانی کے پیشانی کا نور، چپ نہیں سکتا ہے پیش زیش اور مرد حقانی کے پیشانی کا نور. مطلب وہ لاکھ چھپاتا ہے لیکن اس پہ آئینہ کی طرح وہ چمک اٹھتا ہے، تو ظاہر مطلب اس پہ اب آئینہ کیسے چھپائے اس کو؟ تو وہ دیکھ لیتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو نہیں دیکھ سکتے اندھے ہوتے ہیں ان کو کیا نظر آئے گا؟ ان کو تو نظر نہیں آئے گا. ان کو سورج نظر نہیں آتا تو یہ کیا نظر آئے؟ تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بے شک اپنے آپ کو چھپائیں لیکن اس میں وہ نور نظر آ جاتا ہے. چونکہ از ہستی خود مفقود شد منتہا کار او محمود شد. سبحان اللہ. یعنی چونکہ وہ اپنے ہستی سے گم ہو گیا تھا اس لیے اس کا انجام نہایت اچھا ہوا. دوسری ترکیب کی صورت یوں کہو کہ اس لیے انجام کار گویا وہ خود محمود بن گیا. ذا قوی تر بود تمکینی ایاز کوز خوف کبر کر دے اختراز. اور ایاز کی صفات مذکورہ میں استواری میں اس سے بہت زیادہ قوی تھی کہ وہ احتمالی قبر سے بچنے کی یوں کوشش کرتا. ان ایاز تو تواضع خاکسار فرانسیسی میں ایسے راسخ القدم تھا کہ اس کو اپنے تکبر پیدا ہونے کا احتمال نہیں ہو، تو پھر پوستین و کفش کو اس غرض سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس سے تکبر ظاہر ہو یا پیدا نہ ہونے پائے. او محذب گشت بود و آمدہ قبر را و نفس را گردن زدہ. کیونکہ ہر طرح مہذب ہو چکا اس نے اپنے مستعیدی پر آ کر تکبر و نفس کی گردن اڑا دی تھی. یہاں تک 5 شعروں کا مضمون گرچن وصل کا مدخول لے ہے جو اوپر کے 5 شعر کے شروع میں آئے وقت ذکرنا وہ نالک. یا پہ یہ تعلیم می کرد آہیل یا برائے حکمت دور از وجل. یا شاید دوسرے لوگ کو بنیاز و تواضع سکھانے کے لیے تدبیر کرتا ہے، یا شاید کسی اور حکمت کے لیے ایسا کہ اپنے اندر تکبر پیرایا ہونے کسی کے خوف سے جداگانہ ہوگی. ان دوسرے لوگوں کو سکھانے کا احتمال اس بنا پر ہے کہ جس طرح اس کو اپنے نظامندی مرغوب تھی اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس صفت سے موصوف دیکھنا پسند تھا. اور دور از وجل اس لیے کہا تھا کہ تکبر و غرور کا خوف پہلے ہی متوقع نہ تھا. یا کہ دید چار کشزاں شد پسند کز نسیمی نیستی ہستی است بند. تاک شاید خما تشت وخما کاں بر نیستیست تا بیابد آ نسیمی عیش و زیست. یا شاید اس کو اپنے پرانی جوتی دیکھنے اس لیے پسند نہیں کہ چونکہ ہستی کا احساس فنا و نیستی کی فرد افزا ہوا کی رکاوٹ ہے تو دخمہ جو افتاد ہستی سے تعمیر کر کے بند کر دیا گیا ہے کل جائے تاکہ اس سے وہ حیات باقی اور زندگی غیرفانی کی ہوا کا جھونکا آئے جو نیستی کی ثمرات سے ہے. یہ نرچند کے آیت میں کبر خودی کا شائبہ نہ رہا تھا اور وہ اپنی ہستی کو بادشاہ کی ہستی میں فنا کر چکا تھا، لیکن چونکہ اسباب ہستی کی مشغولی بساو کر نیستی کا پورے استدار نری نہیں دیتی جو غلب حال میں ہوتا ہے، اس لیے یاد اس پوستین و کفش کو گائے بائے دیکھ لیا کرتا تھا کہ اسباب ہستی سے جو حجاب اکثر نیستی پر چڑھ جاتا ہے وہ مرتفع ہوتا رہے اور نیستی کا احساس تازہ ہوتا رہے. شعر میں اس حجاب کو دخمہ سے اور انسان یہ اس کا صحیح تعبیر ہے. مطلب یہ تاب بندو دخم بر این مردگاں تا بیا بدبوئی ایشی زندگاں. تاکہ ان مردوں یعنی دنیا دار غافلوں پر یہ دخمہ بند ہو جائے اور تاکہ وہ اگر کوئی بو پائے تو پس زندوں یعنی بقا بعد فنا پر فائز ہونے والوں کی بوئی حیات پائے. ان اوپر کہتے کہ فنا و ہستی پر حجاب اٹھ جائے، یہاں کہتے ہیں کہ اسباب و ہستی پر حجاب پڑ جائے اور وہ ملحوظ نہ رہے، صرف نیستی بے نیستی ہی نیستی ملفوظ رہے. آگے بعض باب ہستی کا ذکر فرماتے ہیں جو حق شناسی کے لیے حجاب بن جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کچھ چیزیں حجاب بن جاتی ہیں. کیا؟ ملک و مالو اطلس ای مرحلہ، ملک و مالو اطلسی ای مرحلہ ہست بر جانی سبک رو سلسلہ. اس منزل دنیا کا ملک و مال اور اطلس
روح تیز رفتار کے لیے بمنزل زنجیر و قید ہے جو اس کی صورت سیر سے مانے ہے، یعنی وہ ریٹارڈیشن ہے، ریزسٹنس ہے جو اس میں پیدا کرتا ہے. سلسلہ زریں بدید و غر گشت، ماند در سوراخ چاہے جان ز دشت. روح نے سونے کی زنجیر دیکھی اور دھوکے میں آ گئی، اور فراخ جنگل کی سیر سے محروم ہو کر ایک کنویں کے سوراخ میں رہ گئی. روح نے دنیائی سامان کی سجاوٹ دیکھی مگر اس کا ضرر نہ دیکھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اس کے نمونے ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے بہت تھوڑے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. مثال لے سکتے ہیں؟ ہاں جی. مثلا ایک انجینئر ہے، وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. اس پروجیکٹ مطلب یہ 2 ارب روپے کا ہے. اس کو اس میں 2 کروڑ رشوت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس رشوت کی وجہ سے اس 2 ارب کی اصل ویلیو کی پرواہ نہیں کرتا. لازم ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ 1 ارب لگا دیتا ہے اور 1 ارب کا فرلو مارتا ہے اور پورا پروجیکٹ تباہ ہو جاتا ہے. چونکہ اوپر تو سب ٹھیک ہوتا ہے، اندر خراب ہوتا ہے. پشاور کے اس کی طرف بی آر ٹی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بی آر ٹی کی طرف، تو کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، خراب ہو گیا. اب اس میں 2 کروڑ رشوت لینے کی وجہ سے جو اس کا حصہ بہت تھوڑا ہے، یعنی 1%، اس کے لیے 99% کا گڑبڑ کر دیا. یہ تو دنیا کی ہے، دنیا والوں کا، اور اپنا ایسا نقصان کیا کہ ادھر بھگتے گا. وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس نے اپنے خراب کر لی. یہاں اگر سے 2 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ اس کے نصیب میں ہوگا بھی یا نہیں. ایل ممکن ہے کہ اسے کوئی اور ڈاکو لے لے، قزم تو نہیں ہوتا. میں تو صحیح بات ہے، بعض ایسی باتیں جانتا ہوں جو عام لوگ نہیں جانتے، مطلب ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے گھروں میں پھر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ہم جب اپنا گھر ادھر بنا رہے تھے تو ہم عارضی طور پر ایک مکان کرائے پہ لیا تھا رہائش کے لیے. تو ہمارے ساتھ آج جو تھے نا کروڑپتی لوگ رہ رہے تھے، جو یہ اسمگلنگ وغیرہ کا کام کرتے. اسمگلنگ بھی غلط چیزوں کا، جیسے ہیروئن ہو گیا، دوسری چیز ہو گئی. تو کروڑپتی تھے، یعنی پیسے کی ریل پیل تھی. لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ان کی عورتیں ہمارے گھر آتی نا تو کہتے بس جتنا ہم آپ کے گھر میں ہیں نا بس اتنا ہمیں سکون ہے، باقی جیسے ہم اپنے گھر میں جاتے تو بس ایسے جیسے آگ میں جائیں. یہ خود وہ کہتی تھی بس جتنا آپ کے گھر میں ہے بس اتنا ہمیں سکون ہے. جب ادھر جاتے ہیں تو بس مختلف طریقوں سے، کبھی آپس میں لڑائیاں، کبھی کیا، کبھی بیماریاں، کبھی ایک عجیب قسم کا طوفان تھا ان کے اوپر، آرام نہیں دے. یہی ہوتا ہے معاملہ. لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت سارا مال جمع کر لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. بھئی یہ کیا بات ہے، وہ جی مائیکل جیکسن خوش ہو گیا تھا. ہاں جی، نیند لانے کے لیے بھی اتنی گولیاں کھاتے کچھ سے مر گیا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ جائیں، ایک ہوتے ہے سرسری چیز، ایک ہوتے اندر کی چیز. اندر کی چیز پہ جس کی نظر گئی نا تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے. تو باہر کی چیز سے تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو سونے کی زنجیر وہی ہے. یہ امریکہ میں پہلے دور میں کاؤ بوائز کا دور تھا، اسلحہ تھا، جنگل کا قانون تھا، جس کا طاقت تھی اسی بادشاہی تھی. تو بعض دفعہ ایک سونے کے ایک کیل کے لیے پورے محلے کو مار دیتے. یہ مطلب صورتحال تھی.
سارے مطلب ہے کہ پھر انسان نہیں ہے، وہ تو پھر جانور ہے. تو یہ جس وقت انسان کو وہ چیز مل رہی ہو نا دنیا کی، تو اس نشے میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں اپنے آپ کو بھی مار رہا ہوں اور دوسروں کو بھی نقصان کر رہا ہوں، دوسروں کا دنیائی نقصان کر رہا ہوں، اپنے آخرت کا نقصان کر رہا ہوں. وہ مطلب یہ حالت ہوتی. اچھا، اور کمال کی بات ہے کہ جن کا نقصان کر رہے تھے وہ بھی کسی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کو مکافات عمل پڑ رہا ہوتا ہے، سب کو مار پڑ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی ذریعے سے. جناب غریب لوگوں میں جائے کہ غریب لوگ جو غریب پر ظلم کرتے ہیں نا، تو آپ کو انداز ہو جائے اوف یہ اگر یہ وزیر اعظم بن جائے تو پھر یہی کریں گے. ان کے اندر وہ چیز تو موجود ہے، یعنی صرف یہ بات ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. اور جس پہ تھوڑی سی طاقت ہے تو اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں مثلا. تو نیچر کا تو پتہ چل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کسی کا کم طاقت ہوتی ہے، کسی کا زیادہ، لیکن وہ تو ہے مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چری ہے، تو ایٹم بم مارتا ہے اور چری والا چری سے، مکے والا مکے سے، لیکن کام تو ایک ہی ہے. اس لیے تو فرمایا نا عجیب و غریب انقلابی وہ ہے کہ جس نے کسی ایک آدمی کو مار دیا تو ایسے جس نے سب کو مار دیا، اور جس کسی ایک کو زندگی کیا من احیا قتل الناس جميعا ومن احیا قد احیا الناس جميعا. ہاں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ ایک کو کر سکتا ہے تو اگر اس کے پاس سب کے قتل کرنے کی طاقت تو سب کو قتل کر دیتا. ٹھیک ہے نا. سورتش جنت بمانا دوزخ افعی بر افی پر زہر نقش گل رخے. یعنی ملک و مال دنیاوی صورت تو دیکھنے میں بمنزل جنت ہے، سبحان اللہ، حقیقت میں ایک دوزخ ہے، یا ایک زہریلا سانپ ہے، اس کا ظاہر نقش پھول سے چہرہ والا ہے. گرچہ مومن را سقر ندہد ضرر لیک ہم بہتر بود زاں جا گزر. گرچہ مومن کو دوزخ ضرر نہیں پہنچاتی، لیکن ماں جلدی کا گزر جانا یہ اچھا ہے. گرچہ راسخ القدم سالک کو مال دنیا ضرر نہیں پہنچاتی، لیکن اس سے پرہیز ہی اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جو کسی برائی کو جانتا ہو تو اس کے پاس بھی نہیں جاتا. یہ تفاوت ہے نا. گرچہ دوزخ دور دارد زو نکال لیک جنت بہز ورا در کل حال. اگرچہ اس مومن سے دوزخ اپنے عذاب دور ہی رکھتی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے جنت ہی اچھی ہے. حدیث میں ہے کہ دوزخ مومن سے کہی ہے جز یا مومن فإن نور کا اطفا ناری، یعنی اے مومن گزر جاتا کیونکہ تیرا نور میرے آگ کو بجھاتا ہے. اور دیگر حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت دوزخ سے نکالتے جائیں گے تو آگ ان پر مؤثر نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ ہر چند دنیا کا مال و دولت کاملین کو ضرر نہیں پہنچاتا، تاہم کو اس سے پرہیز کرنی اچھا ہے. اور جب کاملین کو اس سے پرہیز کرنا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ناقص کو اس سے پرہیز کرنا کس قدر ضروری ہوگا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آگ اور ایک ہوتا ہے آگ کی ریفلیکشن. تو آگ کی ریفلیکشن اگر کسی پر پڑی ہے تو اسے وہ جلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اگر آگ کے اندر چلے بھی جاتے وہاں یہاں نہیں، یہاں تو معاملہ اور ہے اسباب کی دنیا ہے. ہاں، تو وہاں پر وہ آگ کی ریفلیکشن میں ہوں گے تو ان کو آگ نقصان تو نہیں پہنچائے گی، اور باقی ان کو نکالے گی. الحذر اینا قسان زی گل رخی کے بگاہ صحبت آمد دوزخی. اے ناقص لوگو، اس گل رخ دنیا سے جو بچو جو صحبت کے وقت دوزخ ثابت ہوتی ہے. الفرار اے غافلاں زی گلشنے کو حقیقت بدترست از گلخنے.
اے غافل اس گلشن سے بھاگو جو حقیقت میں بٹی سے بدتر ہے. زینہار جاہلاں زی گل شکر کی بسو زاند دہاں راچوں شرر. اے جاہلو اس گلکن سے بھاگو جو اپنے سوزش سے شر کی طرح منہ کو جلا دیتی ہے، یعنی بظاہر تو ایسے ہوتی ہے. چند گویم مرترا کائیں گبی زہر قتال است زو دوری گزیں. میں تم کو کہاں تک کہوں کہ شاید زہر قاتل ہے، سے جلد دوری اختیار کرو. لیک تلخ آیت ترا گفتار من خواب میں غیرت تراز انداز من. لیکن میری بات تم کو کڑوی لگتی ہے، میرے ڈرانے سے تمہیں نیند آنے لگتی ہے. ان کی بات سن کر نیند اٹھ جائے، لیکن شخص کو اس سے الٹی نیند آنے لگے اس کے نزدیک وہ خوفناک بات نہیں، گویا کہ ایک افسانہ ہے. دنیا دار لوگوں کو اگر آپ اچھی باتیں بتائیں نا تو بور ہونے لگتے ہیں ہوتے ہیں. بلکہ ایک صاحب تھے، ہمارے رشتے دار تھے، تو جب میں کوئی بات اس طرح کرتا کہتے اپنا ٹیپ نہ چلاؤ، بس بند کرو، اپنا ٹیپ نہ چلاؤ. ہاں جی، مطلب وہ سن ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ انداز لگا تھا کہ اب یہ کچھ بات کہنے والے، کوئی دین کی بات کہنے والے، تو بس فوراً کہتے اپنا ٹیپ نہ چلاؤ. تو ظاہر مطلب وہ سن ہی نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ. یہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بچائے. لیک تلخائے ترا گفتار من خواب میں گرت ترز انداز من. خواجہ آخر یک زماں بیدار شو وز حیات خوش برخوردار شو. اے صاحب آخر کبھی تو جاگو اور زندگی سے اعمال صالحہ کا وہ پل پیدا کرو جو عقبہ میں کام آئے. ہی روش برگیر و ترک ریش کن وس فناؤ نیستی تفتیش کن. خبردار اس روش کو بدل دو، ظاہر آرائی چھوڑ دو، فناؤ نیستی کی جستجو کرو. ریش پر طائر کو کہتے ہیں جو کنایہ ہے ظاہر آرائی سے. اچھا، نیو پر جو سامان دنیا سے پرہیز رکھنے کی تاکید ہے، اس سے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عموماً اور مطلق نہیں ہے، بلکہ جن ناقص جاہل غافل لوگوں سے اندیش ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر فکر معاذ چھوڑ دیں گے. یہ تاکید ان کے لیے ورتر کی دنیا ہے، ترقی کے جہل و غفلت یا اسباب جہل و غفلت کا ترک کرنا مقصود، کیونکہ دنیا میں مضمون وہی ہے جو غفلت افزا ہو. چیز تو دنیا از خدا غافل بودن نیک و معاش و نقر و فرزند زن. آخری شعر سے بات واضح ہو گئی کہ جنت دنیا انہی لوگوں کے لیے واضح ہے جو اس نشے میں مست ہو جائے. ان کا کہنا پڑے خواجہ آخر یک زماں بیدار شو. اور یہ گلشن انہی لوگوں کے لیے گلخن ہے جو فکر مات سے بے مراد ہو. ان کے یہ ہدایت کرنی پڑے کہ از حیات خوش رب برخوردار شو. تو یہ اصل میں وہ بات ہے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن پاک میں نص ہے. ہاں جی، اور ما قل و کفا خیر مما کثر والا. اور اگر